السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، جیسا کہ آپ یہاں تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں۔ میں کئی گروپ چلاتا ہوں، اس میں ایک گروپ میں یہ پوسٹ آیا، ایک گروپ میں نہیں کئی گروپ میں پوسٹ آیا کہ گروپ میں کوئی بھی ممبر نئے سال کی پوسٹ شیئر مت کرے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ جتنے بھی کسی کے پاس گروپ ہیں اس کو آگے شیئر کریں تاکہ مسلمان گناہ سے بچ جائیں۔ اب میں نے سوچا کہ یہ بات میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، تو چلیے آگے کیا کیا ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا یہاں اس طرح کا ایک بہت ضروری اعلان پوسٹ کیا گیا تھا، بہت مبارک کام ہے جنہوں نے کیا ہے، واقعی ان کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن کچھ سوال میرے ذہن میں تھے، وہ سوال اس طرح کے تھے کہ گروپ کے افراد ایمانداری سے جواب دیں، یعنی جنہوں نے اس کو پوسٹ کیا ہے کہ ہم نئے سال کی مبارکباد نہیں دیں گے، ہمارا اسلامی سال محرم ہے تو ہم محرم کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ تو ان سے میں نے کہا کہ گروپ کے افراد ایمانداری سے جواب دیں، آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اسلامی سال کے مطابق بتائیں۔ آپ کی سند میں یعنی آپ کی ڈگری میں کس تاریخ کا ذکر ہے، ہجری یا عیسوی؟ آپ کے آدھار کارڈ میں کون سی تاریخ درج ہے، عیسوی یا ہجری؟ اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر آپ نے ہجری تاریخ بتایا تو میں آپ پر فخر کروں گا، اور اگر عیسوی کا ذکر کیا تو خود آپ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے کہنے اور کرنے میں کتنا فرق ہے۔ یہ اس طرح کا جو بھیجتے ہیں لوگ، اور شیئر کرنے میں تو ہمارے لوگ بہت آگے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یہ اس طرح کا بھیجتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، وہ اردو میں بتا دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ آج اردو کی کون سی تاریخ ہے، تو اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو نہیں بتا پائیں گے، لیکن اس طرح کا پوسٹ شیئر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ سوشل میڈیا کے سکندر اعظم کمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی چیز ملا نا تو سب سے پہلے پوسٹ کرنا بہت کامیابی کی بات سمجھتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ مذہب سے جڑا ہوا معاملہ ہے، تو اگر کوئی آدمی ان کو ٹوک بھی دے تو ان کو بحث کرنے میں بہت سہولت ہوتی ہے، کیونکہ مذہب کا سہارا ان کو ملا ہوتا ہے اور سامنے والا تو گنہگار ہو ہی جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ کیا کرتے رہتے ہیں کہ رمضان کی مبارکباد سب سے پہلے دے کر جنت خرید لیتے ہیں، درود شریف شیئر کر کے باغ جنت کے مالک بن جاتے ہیں یہ لوگ۔ اور کمال تو تب ہوتا ہے جب سعودی کے کسی شیخ کے خواب پر ایمان لاتے ہوئے ان کے پوسٹ شیئر کرتے ہیں اور جنتی بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں مبارکباد سب سے پہلے دیں گے۔ رات 12 بجے کوئی تارا ہمارے سر کے ٹھیک اوپر سے گزرے گا، ایسی پوسٹ اگر ان کو مل جائے تو بس دھڑا دھڑ اس کو شیئر کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ فلاں کو کینسر ہے، ایک پوسٹ شیئر کرنے سے اس کی مدد ہو جائے گی، ایسے بھی میسج ہوتے ہیں جس کو لوگ پھیلاتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب بات چل رہی تھی نئے سال کی مبارکباد کی، تو اس کے لیے میں نے رابطہ کیا جناب پروفیسر کامران غنی صبا صاحب سے، اور ان سے کہا کہ آپ اس موضوع پر کچھ لکھیں۔ جناب کامران غنی صبا نتیشور کالج میں اردو کے پروفیسر ہیں، ساتھ ہی ساتھ بہت بڑے ادیب ہیں، شاعر ہیں، صحافی ہیں۔ روزنامہ پندار میں آپ کا ہفتہ وار ایڈیشن شائع ہوتا ہے، اس ایڈیشن کے مدیر بھی ہیں آپ۔ تو ان سے ایک مضمون میں نے لیا اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نئے سال کی مبارکباد، ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ لکھنے والے ہیں کامران غنی صبا۔ نیا عیسوی سال شروع ہونے میں ابھی صرف چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ جہاں ایک طرف سوشل میڈیا پر مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، وہیں نئے سال کی مبارکباد پر فتویٰ بازی کا بازار بھی گرم ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسوی کیلنڈر کافروں کا کیلنڈر ہے۔ کئی لوگوں کے میسج آ رہے ہیں کہ ہمارا اسلامی سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اس لیے عیسوی سال کے آغاز پر مبارکباد دینا بدعت ہے، گمراہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ شاید اسی لیے جو لوگ مختلف متبرک اور یادگار دنوں کی مبارکباد دینا بدعت سمجھتے ہیں، وہ بھی یکم محرم کو نئے سال کی مبارکباد دینے سے نہیں چوکتے۔ اب ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ اسلامی سال ہوتا کیا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، یہاں تک کہ رمضان بھی دور جاہلیت میں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اسی نام سے مشہور تھے۔ تو کیا اسلامی سال دور جاہلیت کی ہی دین ہے؟ آپ اسے سمجھیں کہ محرم، صفر، ربیع الاول یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی سے تھا۔ تو کیا اسلامی سال دور جاہلیت کی ہی دین ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ وہ لوگوں کے غلط نام کو فوراً بدل دیتے تھے۔
چنانچہ حضرت زینب کا نام پہلے برہ تھا جس کے معنی نیکی کے ہیں، پھر اس کے نام پر بعض مسلمان اعتراض کرنے لگے کہ تم اپنے نام کی وجہ سے اپنی تعریف کروا کر اپنے آپ کو مقدس ظاہر کروا رہی ہو۔ جب لوگوں کا اعتراض آپ کے نام کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا، بخاری۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے رائج مہینوں اور دنوں کے نام کو اسی طرح رہنے دیا۔ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ یہ اپنی بیوی کا نام بدل سکتے ہیں لیکن مہینوں کا جو نام تھا وہ اس کو اسی طرح رہنے دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نیا کیلنڈر نہیں بنا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حساب کتاب رکھنے کے لیے کیلنڈر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اگر اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجودہ انگریزی کیلنڈر پیش ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ اسے قبول فرما لیتے، جیسا کہ پہلے غزوہ خندق کے موقع پر ایرانیوں کی تکنیک اور رجسٹر حساب کے معاملے میں مصریوں کے طریقے کو اپنایا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا کافروں کا فعل ہے اور ان کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ کافروں کی نقل کا تعلق عبادات سے ہے، یعنی عبادات میں ان کی نقل نہ کی جائے۔ اب اگر ہر معاملات میں کافروں سے الگ روش اختیار کرنے کی کوشش کی جائے تو ہمارا کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، ٹیکنالوجی کا استعمال سب کچھ ناجائز ثابت ہوگا۔ رہی بات نئے سال پر غیر شرعی اعمال اور خرافات کی، تو یہ پابندی صرف ایک دن کے لیے نہیں، سال کے ہر دن عائد ہوتی ہے۔ لہٰذا غلط فہمیوں یا کم علمی کا شکار ہو کر ذرا سی بات پر اپنے بھائی کو بددین، بدعتی اور گمراہ کہنا کسی بھی طرح درست نہیں۔ مبارکباد کا پیغام بھی دراصل ایک دعا ہے، برکت کی۔ اس لیے یہ مناسب نہیں کہ کسی کو برکت کی دعا دینے سے روکا جائے۔ ہاں، نئے سال کے جشن کی آڑ میں اگر کہیں شرعی اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کی روک تھام ضروری ہے۔ یہ مضمون تھا کامران غنی صبا کا۔ آپ نے اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ مبارکباد میں بھی دیتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسلامی طور طریقے کو چھوڑ دوں۔ مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں۔ میری تنخواہ ملتی ہے انگریزی تاریخ کے حساب سے، میرا پروموشن ہوتا ہے انگریزی تاریخ کے حساب سے۔ اب ایسے میں میرا پروموشن ہوگا، بتائیے یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ پروموشن کس سال کے حساب سے ہوتا ہے؟ انگریزی سال کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اگر کسی کو دعا دیا جائے کہ بھائی اللہ پاک یہ سال تمہارے لیے مبارک کرے، کون سال مبارک کرے؟ توجہ دیں گے۔ ہمارا پروموشن کس سال سے ہوتا ہے؟ تو وہ انگریزی سال کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس کو بول دیا کہ اللہ پاک یہ سال تمہارے لیے مبارک کرے، یعنی 2021 میں تمہیں اچھا پروموشن ملے، 2021 میں تمہارا جو سپنا ہے وہ پورا ہو جائے، تو کیا یہ برا ہے؟ ہمارا اسلامی سال تہواروں اور شادی کی تاریخوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ یہ سچائی ہے۔ اگر آپ کو درس دینا ہے، اگر آپ کو میسج فارورڈ کرنا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بدلیں، پھر حق ہے دنیا کو بدلیں۔ اللہ حافظ۔